رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی مختصر حمد و ثناء کے بعد ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد و ثناء، ہمہ قسم کی عبادات یکتائی، وحدائی، شہنشاہی، بادشاہی، تنہائی، کبریائی، وحدائی، خدائی اللہ رب العالمین کی ذات و برکات کے لیے خاص۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب پانی کے قطرات، ریت کے ذرات اور اشجار کے پتوں سے زیادہ درود و سلام امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، امام الشہداء، امام الصلحاء، امام الفقہاء، امام اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات و برکات کے لیے خاص، جس ہستی پاک کو اللہ کریم نے ہماری رہنمائی کے لیے اس دنیا فانی میں مبعوث فرمایا اور جن کی کوششوں اور کاوشوں سے آج الحمدللہ ہم ایک رب کو جاننے اور پہچاننے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے جس موضوع پر چند مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں وہ قرآن پاک کی بڑی عظیم سورت بلکہ ام القرآن سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے حوالہ سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مالک کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب جلیل حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، سورۃ الفاتحہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک سورت کو پورے قرآن کی ماں ام القرآن بنایا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے فضائل اور سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پر اگر صرف لفظ جو ام القرآن ہے نا اسے ہم سمجھ لیں تو یقین جانیے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت اسی لفظ پر کافی ہو جاتی ہے کہ یہ ام القرآن، قرآن کی ماں کہا گیا ہے سورۃ الفاتحہ کو۔ حضرات، قرآن پاک کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا جاتا ہے اور اس کی تلاوت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا حکم دیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھنے لگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لیا کرو شیطان مردود سے۔ حضرات، یہ لفظ بڑا سمجھنے والا ہے، یہ جملہ، یہ آیت، یہ الفاظ بڑے قابل غور۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اسے نازل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ قرآن پاک کے بعد جس نبی پر اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ پیغمبر رب کے محبوب اور اللہ کی مخلوق ہیں۔ حضرات، اسی طرح
اس قرآن کے جو دشمن ہیں وہ ہیں ابلیس اور شیطان، اسے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اب خالق جانتا ہے کہ مخلوق کے اندر نقص کہاں پر ہے، کمزوری کہاں پر ہے، اور اس کا حل کیا ہے، اور خالق جانتا ہے کہ اس کے اندر شر کہاں پر ہے اور اس کا تحفظ کیا ہے۔ خالق جانتا ہے کہ اس کے اندر بیماری کہاں پہ ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ حضرات، قرآن اللہ کی کتاب ہے، جب آپ اسے پڑھنے لگتے ہو نا تو شیطان اپنے حملے کرتا ہے، شیطان اپنا وار کرتا ہے، کیونکہ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ بات بڑی عام ہو چکی ہے کہ لوگوں کے اندر یہ جملہ بڑا معروف ہوتا جا رہا ہے کہ قرآن کو خود نہیں پڑھنا، یہ بڑا مشکل ہے، یہ سمجھنے والی کتاب نہیں۔ معاذ اللہ۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ایسی کتاب آپ کے اوپر نازل کی جو آپ کی سمجھ میں آنے والی ہے ہی نہیں، جسے آپ سمجھ ہی نہیں سکتے؟ جبکہ اللہ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ حضرات، جب آپ اس قرآن کو پڑھنے لگتے ہیں، شیطان اپنے حملے کرتا ہے۔ شیطان کے وار سے بچنے کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ حضرات، شیطان کے یہ وار، شیطان کے یہ حملے، یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ختم ہو جائیں گے جب آپ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ دوسرا نمبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 114 صورتیں نازل فرمائی ہیں۔ 113 صورتوں کے آغاز میں رب تعالیٰ نے خود بسم اللہ نازل کی ہے، اور قرآن پاک کے اندر اللہ نے بسم اللہ کو پورا کرنے کے لیے ایک سورہ مبارکہ میں 2 مرتبہ بسم اللہ کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے 114 مرتبہ بسم اللہ کو پورا کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرات، اگر لفظ بسم اللہ کی تفسیر پہ جائیں تو آج کا صرف آج کا جمعہ نہیں بلکہ کئی خطبے ہمارے اس طرح کے گزر جائیں گے، بسم اللہ کی تفسیر اور اس کی تفصیل پوری نہیں ہو سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا اچھا جملہ ہے، اتنی اچھی بات ہے، اتنی اعلیٰ اور بہتر بات ہے۔ حضرات، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تعلیم دی ہے۔ اور پیارے بھائیوں، بسم اللہ کی برکت اور فضیلت پتہ کتنی ہے؟ جو کام بندہ بسم اللہ سے شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کام کے اندر خیر و برکات کو نازل کر دیتا ہے، اس کا شر دور ہو جاتا ہے۔ اور بسم اللہ ہمیشہ بڑی اچھے کام پہ جاتی ہے، برائی کے کام پہ بسم اللہ پڑھی نہیں جاتی۔ یہ بھی بسم اللہ کی ایک فضیلت ہے۔ کوئی بندہ فلم دیکھنے لگے بسم اللہ نہیں پڑھتا، کوئی بندہ چوری کرنے لگے بسم اللہ نہیں پڑھتا، کوئی بندہ بے حیائی کا کام کرنے لگے بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ بسم اللہ پڑھی کب جاتی ہے؟ قرآن پڑھنے لگے ہیں، کھانا کھانے لگے ہیں، مسجد میں داخل ہونے لگے ہیں، آپ کوئی اچھا کام کرنے لگے بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ خیر و برکات نازل کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ یہ رحمان اور الرحیم، اس کی تفسیر ہم سورہ فاتحہ والے الفاظ میں جا کے کرتے ہیں۔ حضرات، آپ نے سورہ فاتحہ کا آغاز کیا، اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ اب یہ سورۃ الفاتحہ، اس کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے بے شمار ذکر کیے، کئی نام ہیں اس سورۃ الفاتحہ کے۔ اس کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے، اس کا نام سورۃ الکافیہ بھی ہے، اس کا نام الصلاۃ بھی ہے۔ یعنی اسی طرح اس کے کئی نام پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیے ہیں۔ یارو، یہ سورت اتنی عظیم سورت ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ یہ سورہ مبارکہ پڑھ کے مریضوں کو دم کیا کرتے تھے، اللہ شفا عطا کر دیتے تھے۔ یہ سورت اتنی اعلیٰ اور اتنی بہتر ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ فرشتہ آیا، آ کر کیا کہتا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور، 2 روشنیاں عطا کی ہیں، وہ کون سی ہیں؟
ایک روشنی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. حضرات کاش ہم سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے فضائل، اس کا مقام اور اس کے فوائد کو سمجھ جائیں. یقین جانیے ساری زندگی کے دکھ ختم ہو سکتے ہیں، اتنی فضیلت والی ہے. حضرات اللہ تعالیٰ نے بطور تحفہ پیش کی ہے نبی علیہ السلام کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور نبی کائنات علیہ السلام پر سورۃ الفاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تحفہ، بطور نور، روشنی، ہدایت اللہ کریم نے یہ نازل فرمائی ہے. سورۃ الفاتحہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے کس کے لیے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ، ہم جیسے خوش نصیب لوگوں کے لیے سورۃ الفاتحہ اللہ کا تحفہ ہے. لیکن افسوس آج ہم اس تحفے کو لینے کے لیے تیار نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آغاز کیا کرتے ہیں؟ کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ آپ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیا کرو، ہر حال میں کہا کرو الحمدللہ. اللہ نے قرآن کا آغاز ہی اسی لفظ سے کیا ہے. اللہ کی پاک کلام، اللہ کی کتاب کا آغاز ہونے لگا ہے، لفظ پہلا کیا ہے؟ الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. حضرات جملہ سمجھنے والا ہے. اہل علم کی لغت میں نا ان کے ہاں جس جملے کے شروع میں الف اور لام آ جائے نا، یہ بڑا خاص جملہ ہوتا ہے، اسے معرفہ کہا جاتا ہے. یہ بڑا خاص اور بڑا اہم جملہ ہوتا ہے. تعریفیں دنیا کے اندر بڑی، تعریفیں دنیا کے اندر بے شمار ہیں. لوگ لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، بھائی بھائی کی تعریف کرتا ہے، بہن بہن کی تعریف کرتی ہے، والدین اولاد کی تعریف کرتے ہیں، اولاد والدین کی تعریف کرتی ہے. یہ ساری بڑی ناقص تعریف ہے. حضرات اگر کوئی تعریف اعلیٰ ہے، اگر کوئی تعریف عرفہ ہے، اگر کوئی تعریف بہتر ہے، خاص الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں خاص طور پر، اسپیشلی طور پر جو تعریف ہے وہ صرف اور صرف میرے اللہ کی ہے. اور اب یہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو حقیقی مولا ہے، جو حقیقی خالق ہے. حضرات لفظ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اس جملے پر، اس لفظ پر مفسرین نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. یارو آپ نے رب کو پہچاننا ہے نا تو اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر رب کو پہچانو. اللہ خود فرماتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اللہ خود اپنا تعارف کرواتے ہیں. اگر آپ رب کو پہچاننا چاہتے ہیں رب کی مخلوق کو دیکھ لیجئے. حضرات اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی حد، تعداد، اور پھر مخلوق کے اندر بڑی بڑی اشیاء، اور پھر ان کی خوراک اور ان کو پالنے والا جو رب ہے نا، وہ رب العالمین ہے، وہ حقیقی مولا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ. حضرات کاش اس جملے کی ہمیں سمجھ آ جائے، کاش اس بات کو ہم سمجھ جائیں. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا. حضرات میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جس جملے کے شروع میں الف لام آ جائے وہ خاص جملہ معرفہ ہوتا ہے. وہ الرحمن، بڑا مہربان. یارو دنیا کے اندر رحم بڑا ہے، مہربان لوگ بڑے ہیں. لوگ لوگوں کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، بہن بہن کے ساتھ، والدین اولاد اور اولاد والدین کے ساتھ رحم کرتی ہے. حضرات یہ رحم کیوں ہوتا ہے؟ یہ صرف اور صرف الرحمن کی وجہ سے رحم ہوتا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا الرحمن، اللہ بڑا ہی مہربان ہے، اللہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. حضرات نبی کائنات علیہ السلام کی احادیث، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کا مطالعہ کریں تو ہمیں بات سمجھ آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امت کے ساتھ جتنا رحم کرتا ہے نا، یہ سارے کا سارا الرحمن کی وجہ سے. یارو ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا، نبی کائنات علیہ السلام فرمایا یہ زمین نا رب سے اجازت مانگتی ہے، اے اللہ یہ گناہ کرنے والا بندہ، اے اللہ یہ تیری نافرمانی کرنے والا بندہ، اے اللہ تو مجھے حکم دے میں پھٹ جاؤں اور اسے اپنے اندر میں غرق کر دوں. یہ زمین اللہ سے اجازت مانگتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت نہیں دیتے. آسمان رب سے اجازت مانگتا ہے، اللہ
میرے سائے میں تیری نافرمانی کرنے والا بندہ، اے اللہ تو مجھے اجازت دے میں اس کے اوپر گر جاؤں اور اسے میں نیست و نابود